عقلی اور منطقی بات ہے کہ کوئی بھی شے دیکھ کر سب سے پہلے اس کے خالق یا اس کے بنانے والے کے وجود کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ آپ گھڑی دیکھ لیں تو آپ کا ذہن گھڑی ساز کی طرف جائے گا، اسی طرح کوئی بھی چیز دیکھیں تو آپ کا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئے گی کہ یہ گھڑی یا یہ کرسی خود بخود بن گئی، یا دیگر جو بھی اشیاء اس کائنات میں موجود ہیں وہ خود بخود عدم سے وجود میں آ گئیں۔ یہ بات کس قدر غیر عقلی اور غیر منطقی لگتی ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات میں جو بھی اشیاء ہیں وہ خود بخود عدم سے وجود میں آ گئیں۔ جب یہ ادنیٰ ترین چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب خدا ہے تو وہ دکھائی اور سنائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ اعتراض کرنے سے قبل انسان پہلے اپنی بصیرت اور بصارت کو اس قابل تو بنا لے کہ وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھ اور سمجھ سکے۔ انسان کی سماعت اور بصارت کا دائرہ محدود ہے۔ کئی ایسے یونی سیلولر جاندار ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ انہیں دیکھنے کے لیے انسان کو سائنسی آلات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب چونکہ انسان اپنی آنکھ سے یونی سیلولر جانداروں کو دیکھ نہیں سکتا تو کیا یہ عقلی بات ہے کہ وہ ان کے وجود کا ہی انکار کر دے؟ اسی طرح کائنات میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو وجود تو رکھتی ہیں لیکن انسانی بصارت کے دائرہ سے باہر ہیں، جیسے کہ آکسیجن موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، بغیر رنگ و بو والی گیسیں موجود ہیں لیکن انسان انہیں دیکھنے سے قاصر ہے، ہوا موجود ہے دکھائی نہیں دیتی، حرارت موجود ہے دکھائی نہیں دیتی، درد اپنا وجود رکھتا ہے لیکن انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، عقل و دانش انسان میں موجود ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں لیکن انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ محض دکھائی نہ دینے کی وجہ سے کسی شے کے وجود کا انکار کر دینا عقلی اور منطقی طور پر درست نہیں۔ اسی طرح سائنس کی روح سے انسانی سماعت 20 ہرٹز فریکوینسی سے کم کی آواز اور 20,000 ہرٹز فریکوینسی سے زیادہ کی آواز سننے سے قاصر ہے۔ جب انسانی سماعت اور بصارت کا دائرہ کار ہی محدود ہے تو محض دکھائی اور سنائی نہ دینے کی وجہ سے وجود خدا کا انکار کر دینا عقلی اور منطقی نہیں، معقولیت پسندی نہیں بلکہ پرلے درجے کی جہالت ہے۔